کہ نہیں، اہل کتاب میں چند ایسے ہیں، سارے اہل کتاب برے نہیں، چند ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں کیسے ایمان رکھتے ہیں کہ جو مومن ہو، جو مسلمان ہو، اس کے پاس جو کتاب ہو وہ کتاب مربوط ہے تمام کتابوں کے ساتھ۔ یہاں پر جو میرے مومن اور مسلمان کا اس سے مراد وہ پچھلی امت والے ہیں، صرف اس امت والے نہیں، مطلب ایک ایسا شخص ہے جو یہودی ہے یا عیسائی ہے لیکن وہ صحیح عقیدے اور صحیح مذہب کے اوپر، جو یہودی مذہب سچا مذہب تھا وہی نظریات رکھتا ہو، اور جو عیسائی مذہب سچا مذہب تھا وہی نظریات رکھتا ہو، اور اس کے پاس ابھی تک دعوت ایمان اسلام کی دعوت اس تلک نہیں پہنچی، اس تلک یہ بات نہیں پہنچی کہ قرآن نازل ہو چکا اور ایک رسول آ چکا ہے۔ اب وہ عمل پیرا ہے اپنے پچھلے دین کے اوپر، لیکن جب اس کے پاس یہ دعوت پہنچ جاتی ہے اور اس کو وہ اس کسوٹی کے اوپر پرکھ لیتا ہے جو کسوٹی اس کو دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آخری دین اس دنیا کے اندر آئے گا، دین محمدی، لیکن اس کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ اس کی تورات اور اس کی انجیل۔ جب وہ اس پر پرکھ لیتا ہے تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واقعتاً جو محمد ہیں وہ اللہ کے وہی آخری رسول ہیں جس کا وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا، زبور میں بھی کیا، اور یہ قرآن واقعتاً وہی قرآن ہے کہ جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ملتا ہے۔ تو وہ پھر اس پر بھی ایمان تو اس کا تھا پہلے، اب وہ کہتا ہے کہ یہ بھی حق ہے، تو اب اس طریقے سے وہ ایمان اس کا کامل ہو جاتا ہے۔ تو تصدیق کرنے کی وجہ سے دیکھیں قرآن کی تصدیق اور محمد رسول اللہ کی تصدیق حقیقتاً وہ تورات اور انجیل کی تصدیق، کیونکہ تورات اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی کتاب کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کے صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کا جائے پیدائش کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان کا جو جائے ہجرت ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے مدینہ، وہ اس جگہ کی بھی نشاندہی تورات اور انجیل کے اندر تمام ہر چیز ملتی ہے۔ تو جو چیزیں تورات اور انجیل کے اندر ہیں اسی کی تصدیق جب عیسائی اور یہودی کریں گے تو گویا وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل کی کیا کر رہے ہیں؟ تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ تکذیب کریں گے دین محمدی کی اور محمد رسول اللہ کی اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی، تو گویا وہ اپنے تورات اور انجیل کی تکذیب کر رہے ہیں، اسی کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ ہماری کتاب کو بعد میں جھٹلا رہے ہیں، پہلے اس کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ قرآن بعد میں نازل ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دنیا میں آیا، دین اسلام بعد میں آیا، یہودی مذہب پہلے آیا، عیسائی مذہب پہلے آیا، مطلب ہم سے پہلے دعویٰ ان نے کیا، ہم نے نہیں کیا، وہ ہم سے پہلے اسلامیوں سے پہلے دعویٰ تو تورات اور انجیل نے کیا، مذہب یہود نے کیا، مذہب نصارہ نے کیا۔ اب اگر کوئی کیا دعویٰ کیا کہ بھئی آخری نبی آئے گا، قرآن آئے گا اور آخری دین آئے گا جو تمام دینوں کو منسوخ کر دے گا، اب دعویٰ ان کا مقدم ہے نا۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے گا تو گویا وہ انکار جو کر رہا ہے وہ قرآن کا، حدیث کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس دین کا بعد میں کر رہا ہے، پہلے وہ تورات اور انجیل کا کر رہا ہے۔ تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے تمہارے اوپر نازل کردہ جو قرآن پاک ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان کے اوپر نازل ہوا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مقصد؟ دوسرے یہودی اور نصارہ نہیں رکھتے تھے، اللہ ان کی طرف بھی بول رہے ہیں کہ یہ رکھتے ہیں۔ دوسرے یہود اور نصارہ نہیں رکھتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو صرف تورات اور انجیل کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو تورات اور انجیل کا حقیقتاً ماننے والا ہے وہ قرآن کو بھی مانے گا، وہ محمد رسول اللہ کو بھی مانے گا، وہ اس آخری دین کو بھی مانے گا۔ اور جو تورات اور انجیل کے ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن نہ قرآن کو مانتا ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ کو مانتا ہے اور نہ اس دین کو مانتا ہے، گویا صرف دعوے دار ہے، وہ حقیقتاً ان کتابوں کو نہیں مانتا۔ کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے، آسمانی کتابیں جتنی ہے اس کے ایک جز کا انکار پوری کی پوری کتاب کا انکار ہے، پوری کی پوری کتاب کا انکار ہے۔ تو وہ ان جزیات کا تو انکار کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہم تورات اور انجیل کو مانتے ہیں
لیکن تورات اور انجیل کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس کو نہیں مانتے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی جو تصدیق ہے اس کو نہیں مانتے، اور جو اس دین کی تصدیق ہے اس کو نہیں مانتے، تو گویا پوری کی پوری کتاب نہیں مانتے۔ تو یہ لوگ کون تھے خوش نصیب لوگ کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ذکر فرمایا، اشارہ فرمایا؟ تو دیکھیں اس کے اندر ایک صحابی ہے اور ایک تابعی ہے، ایک صحابی اور ایک تابعی۔ صحابی کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی، اور تابعی کون؟ یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو حضور اکرم پر ایمان لے کر آ گئے، تو ان کا ایمان کامل اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمہارے اوپر نازل کردہ قرآن کے اوپر بھی، اور جو ان پر نازل کیا گیا کیا تورات اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نصارہ میں جو تھے، حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، وہ عیسائی تھے، لیکن جب ان تک دعوت اسلام پہنچی تو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ ان کا تذکرہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا، دیکھ نہیں پائے تھے، تابعی ہیں، صحابی نہیں، اللہ کے رسول کا زمانہ پایا لیکن دیدار نہیں کر پائے۔ تابعیت کا شرط تو ان کو ملتا ہے لیکن صحابیت کے شرط سے وہ معلوم رہے، لیکن ان کا بھی درجہ اور مقام بہت بلند کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت کے کالے لوگوں کی دو سردار، سیاہ فام لوگ ہیں ان کے دو سردار ہیں، سیاہ فام لوگوں کے سردار ایک بلال حبشی، دوسرے نمبر پر نجاشی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا۔ تو ایسے اہل کتاب بھی ہیں کہ جن کے پاس دعوت پہنچی تو انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔